تو انڈیا کی ٹیم جب پاکستان پہنچی تو انڈیا کی ٹیم بڑی زبردست ٹیم ہوا کرتی تھی. آج کل جس طرح ان کی بیٹنگ زوروں پر ہوتی ہے، اس وقت ان کی بیٹنگ اور اسپن بالنگ کا شعبہ ان کا ہوا کرتا تھا. اور پاکستان کی طرف سے جب سیریز شروع ہوئی تو عمران خان اور سرفراز نواز نے جو تھا انڈیا کے فاسٹ بالنگ بیٹسمینوں کا وہ حشر کیا کہ بشن سنگھ بیدی بیچارہ جو تھا اس کا وہی آخری سیریز ثابت ہوئی. اس کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. ایک ٹائم ایسا آیا کہ سرفراز نواز کو چینج کر دیا مشتاق محمد نے. تو سرفراز نواز نے مشتاق محمد سے کہا کہ کیپٹن مجھے گیند دو. کیپٹن نے اسے گیند دے دی. تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو 302 پر رنز پر کھیل رہی تھی، 305 پر تین کھلاڑی آؤٹ ہے، 310 پر ساری کی ساری ٹیم ان کی آؤٹ ہو گئی. ہر وقت رینس لی جو تھا وہ ہمیشہ متنازع کھلاڑی ہوا کرتا تھا. کبھی وہ الومینیم کا بیٹ لے کر گراؤنڈ میں آ جاتا تھا تو کبھی کسی کھلاڑی سے اس کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا. پرتھ کے مقام پر اس کا میانداز سے بھی جھگڑا ہو گیا. جب میانداز رننگ کر رہے تھے تو اس نے ان کو آگے پاؤں آگے کر کے ان کو گرانے کی کوشش کی. میانداز نے بھی بلا لے کر اس کو مارنے کی کوشش کی. اس درمیان میں امپائر بھی آ گئے اور بیچ بچاؤ کیا ان کا. اسی طرح ان کا کہا تھا کہ اس نے اپنی جیب میں ایک ڈکر رکھا ہوتا تھا اور بال ٹیمپرنگ بال کو خراب کر کے وہ ریورس سوئنگ کرتا تھا عمران خان. اس طرح کے اس نے الزامات لگائے تھے. السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے ذرا مختلف نوعیت کی بات کریں گے. اسپورٹس میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں. جیسے آج کل پی ایس ایل چل رہا ہے، پی ایس ایل ہی نہیں. تو اس تناظر میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہم لوگ تھے، ہماری ایج گروپ کے یا ہم سے جو سینئر لوگ ہیں، وہ کس طرح سے کرکٹ میچ کا اہتمام کس طرح سے کرتے تھے اور کیسے دیکھتے تھے. اور دیکھتے تو خیر دیکھنے کی تو نوبت بہت کم آتی تھی، ظاہر ہے پی ٹی وی پہ جو چیز نشر ہوتی تھی وہ آتی تھی. ادروائز ریڈیو کے ذریعے کس طرح سے سنتے تھے اور کس طرح ریکارڈ مینٹین کرتے تھے، چیزوں کو یاد رکھتے تھے. تو ہمارے ساتھ عبدالستار عباسی صاحب موجود ہیں جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، اسکول ٹیچنگ کرتے تھے اور ان کو بہت شوق تھا کرکٹ کا، جنون کی حد تک. اور ہم بھی ان کو دیکھتے رہے ہیں کہ ریڈیو جو چھوٹا سا ٹرانزسٹر ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ اکثر ان کے کان کے ساتھ لگا ہوتا تھا اور بعض اوقات یہ سوتے بھی اس کے ساتھ ہی تھے، تکیے کے ساتھ رکھ کے. تو آپ بتائیں کہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ یہ شوق پیدا کس طرح سے ہوا اور اس زمانے میں کیا یعنی اپڈیٹ کے لیے کیا بے چینی رہتی تھی اور کس طرح آپ اس کو پورا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1978 میں جب پاکستان اور انڈیا کے حالات ٹھیک ہوئے جنگ کے بعد، تو پہلی دفعہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی. اس سے پہلے کرکٹ کے میچ ہوا کرتے تھے تو بہت کم لوگ، جن لوگوں کے پاس ریڈیو وغیرہ ہوتے تھے وہ کامنٹری وغیرہ سنتے تھے. جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے تو وہ اتنی لوگوں کو اس طرف اتنا رجحان نہیں تھا. لیکن یوں ہی انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی، انڈیا اور پاکستان جو ویسے ہی ہاکی میں جب آمنے سامنے تھے تو لوگوں کو جوش و ولولہ ہوتا تھا، اس طرح کرکٹ میں بھی وہ لوگوں کو انوالو کر لیا. 1978 میں بشن سنگھ بیدی کی قیادت میں انڈیا کی ٹیم جب پاکستان آئے تو پاکستان کی طرف سے اس وقت بہت نئے نئے چہرے، جس طرح جاوید میانداز ایک نیا چہرہ تھا، دستر نظر تھا. ان لوگوں نے نیوزی لینڈ خلاف پہلے اپنی سیریز کا آغاز کر دیا تھا اور ڈیبیو انہوں نے کیا ہوا تھا. اس دوران انڈیا کی ٹیم جب پاکستان آئی تو پاکستان میں جو تھے وہ انڈیا کے بہت عرصے کے بعد ایک فاسٹ بالر کے طور پر سامنے آ رہے تھے. کپل دیو کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کپل دیو جو انڈیا کے آل راؤنڈر تھے، جو بعد میں ورلڈ کپ ونر کیپٹن بھی ہوئے ان کے. تو انڈیا کی ٹیم جب پاکستان پہنچی تو انڈیا کی ٹیم بڑی زبردست ٹیم ہوا کرتی تھی. آج کل جس طرح ان کی بیٹنگ زوروں پر ہوتی ہے، اس وقت ان کی بیٹنگ اور اسپن بالنگ کا شعبہ ان کا ہوا کرتا تھا. تو پاکستان کی طرف سے اس وقت مشہور زمانہ ایشین بریڈمین ظہیر عباس جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے. ہر طرف اشتہار لگے ہوئے تھے کہ ظہیر بس کرو، ظہیر بس کرو. وہ بہت اس سے پہلے وہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں ظہیر عباس جو تھے وہ برمنگھم کے مقام پر تقریباً میرے خیال میں 274 رن کو سکور کر کے آئے تھے انگلینڈ کے خلاف. تو اس وقت انڈیا کی سیریز چل رہی تھی تو پاکستان کے کیپٹن تھے اس وقت مشتاق محمد اور پاکستان کے اٹیک میں تھے سرفراز نواز اور عمران خان تھے.
اور پاکستان کی طرف سے جب سیریز شروع ہوئی تو عمران خان اور سرفراز نواز نے جو تھا انڈیا کے فاسٹ بیٹسمینوں کا وہ حشر کیا کہ بشن سنگھ بیدی بیچارہ جو تھا اس کا وہی آخری سیریز ثابت ہوئی، اس کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ان کے وہ جو 3 اسپن بالر تھے جس میں بشن سنگھ بیدی، پرسنا اور گائیکواڑ، اپنے وقت کے ان کو خنامی اسپنر کہا جاتا ہے، جس طرح آسٹریلیا کے للی اور تھامسن کو خنامی بیٹری کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ اسپن بالنگ کے شعبے میں یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بالر تھے۔ ان تینوں کا یہاں پاکستان کی سیریز میں ختم ہوا۔ پاکستان نے وہ ٹیسٹ سیریز جو تھی وہ 2-0 سے جیتی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کی ٹیم جو تھا وہ لوگوں کو، مجھے بھی اس لوگوں کی طرح اس کا بہت شوق ہوا۔ ٹی وی تو ہمارے علاقے میں بہت کم تھی، جن لوگوں کے پاس تھی وہ بیٹری پر چلتی تھی۔ نمبردار یوسف خان صاحب کے بیٹے نمبردار سفیر صاحب کے گھر میں سب سے پہلے وہ ٹی وی کے مقام پر آئی۔ ہم لوگ وہاں پر جاتے تھے، وہاں پر دیکھنے کے لیے کبھی کبھی میچ ہوتا تھا، یعنی پورے گاؤں کے لوگ وہاں پر جاتے تھے۔ پھر ہمارے بھائی ممتاز انور صاحب کے گھر میں ٹی وی آ گئے اور وہاں وہ بھی بیٹری پر چلتی تھی، وہاں پر بھی ہم جا کر میچ دیکھتے تھے، ہاکی کا میچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو، وہاں پر جاتے تھے۔ لیکن جو تھا وہ ریڈیو پر کمنٹری جو تھی اس وقت مشہور زمانہ کمنٹریٹر حسن جلیل ہوا کرتے تھے، افتخار احمد ہوا کرتے تھے، چشتی مجاز ہوا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ بھی وہ میچ جو تھے وہ کبھی بھی مس نہیں کرتے تھے، تاکہ فرمان صاحب جیسے ٹیچر، بہت ہی سخت قسم کے سخت گیر ٹیچر کے پیریڈ میں بھی ہم نے کبھی میچ مس نہیں کیا۔ بعض اوقات جو تھا وہ ہم ان کے پیریڈ میں بھی اپنے پاس وہ ریڈیو رکھتے تھے اور وہاں پر بھی میچ سنتے تھے۔ اسی طرح جب کبھی بھی ٹائم ملتا، میرے پاس تو ریڈیو ہوتا تھا، ہم اسکول میں جب پیریڈ خالی ہوتا تھا تو وہاں پر جا کر باہر میچ دیتے تھے۔ پھر ایسا وقت آ گیا کہ ہمارے اپنے اسکول کی کرکٹ ٹیم مشہور ہو گئی۔ پاکستان کے اپنے اس کی گورنمنٹ ہائی اسکول بیروٹ کی جو ٹیم تھی وہ ذاکر عباسی کی قیادت میں ابٹاباد ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ میں جیتا تھا۔ اور جی آپ بتا رہے تھے گورنمنٹ ہائی اسکول بیروٹ کی ٹیم، اور بیروٹ کی ٹیم جو تھی وہ اس سے پہلے اس کرکٹ کو یہاں پر جس آدمی نے انٹروڈیوس کرایا ان میں امین الحق ہمارا ایک بھتیجا ہے، کراچی سے وہ بیٹ اور گیند وغیرہ لے کر آیا تھا۔ اللہ مغفرت کرے، ہمارے بادشاہ والے ٹھیکیدار گلفراز صاحب تھے اور یہ امین الحق، ان دونوں نے یہاں پر کرکٹ کو رواج دیا۔ اور اس کے بعد ہمارے اسکول کی ٹیم جو تھی وہ ڈسٹرکٹ لیول پر پہنچی ذاکر عباسی کی قیادت میں، جس میں آفاق بھائی بھی شامل تھے، وقار تھا، شوکت بھائی، سعید بھائی، یہ جو آج کا ساسا کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ اس وقت ہمارے زمانے میں کرکٹ کے اوپنر ہوا کرتا تھا ہمارے اسکول کے۔ یہ جب ابٹاباد جاتے تھے میچ کھیلنے کے لیے جاتے تھے تو میں تو کرکٹ کھیلا بہت کم ہوں، لیکن میں ان پر نظمیں لکھا کرتا تھا۔ کرکٹ کا اتنا مجھے شوق تھا کہ میں ان پر نظمیں لکھا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے اپنے کلاس، آپ کو اگر یاد ہو زمانے کی اس وقت کی نظمیں تو مجھے اتنی یاد نہیں ہے، ویسے میں نے تھوڑا بہت کوئی ایک آدھ مصرع مجھے یاد ہو تو وہ اس طرح تھا جس طرح اپنا جب سکیم آئے گا تو باری زور لگائے گا۔ اس سکیم ایک موڑی کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، اور ایک اور لڑکا تھا وہ آج میرے خیال میں ابن خلدون کے پرنسپل تھے پروفیسر افتخار صاحب۔ وہ جب بکور سے ادھر آئے تو وہ کہتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ اسکول کے یونیفارم میں، کرکٹ کے یونیفارم میں نہیں، اسکول کے یونیفارم میں وہ کرکٹ کھیلتے تھے، چپلیاں پہنی ہوئی، وہ کہتے تھے میں بھی چھکا لگائی اکھنیا۔ اس پر بہت لوگ ان کو ٹھیلی کے نام سے پکارتے تھے، تو زبردست قسم کی ہماری ٹیم ہوا کرتی تھی، یہ مجھے یاد ہے۔ اسی زمانے میں ہمارے کرکٹ ٹیم جو تھی وہ آسٹریلیا میں چلی گئی، میرے خیال میں یہ 1978 کا زمانہ تھا، آج سے 46 سال پہلے۔ تو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ ہو رہا تھا میلبورن کے مقام پر۔ پاکستان کے 302 پر ان کے 3 کھلاڑی آؤٹ تھے اور 300 میرے خیال میں 78 رن ان کو چاہیے تھا میچ جیتنے کے لیے، اور 2 کھلاڑی جو تھے وہ ان کے آؤٹ کیے تھے سرفراز نواز نے 81 رن دے کر، اور ایک کھلاڑی ان کا جو تھا وہ رن آؤٹ ہو گیا تھا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ سرفراز نواز کو چینج کر دیا مشتاق محمد نے، تو سرفراز نواز نے مشتاق محمد سے کہا کہ کیپٹن مجھے گیند دو۔ کیپٹن نے اسے گیند دے دی، تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو
302 پر رن پر کھیل رہی تھی، 305 پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہے، 310 پر ساری کی ساری ٹیم ان کی آؤٹ ہو گئی، جن میں سے 9 کھلاڑیوں کو سرفراز نواز نے 82 رن یعنی 1 رن دے کر انہوں نے، جو پہلے 2 کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیے ہوئے تھے 81 رن دے کر، وہ 1 رن دے کر انہوں نے ان کے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور ان میں سے 5 کھلاڑی جو تھے وہ میرے خیال میں کلین بولڈ ہوئے تھے۔ یہ تھی ہماری کچھ یادیں تھی کرکٹ کے بارے میں۔ آج کل بھی لڑکوں کو کچھ کرکٹ کے بارے میں یاد ہوتا ہے۔ 1992 کا ورلڈ کپ جو تھا، یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر بھی دیکھا۔ ایک دن میں اسکول میں تھا، اپنے اسکول میں، تو ایک نیا لڑکا ہمارے اسکول میں جو ٹیچر ہوا تو مجھے کہا، اسے کسی نے کہا کہ یہ کرکٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، تو اس نے کہا جی آپ مجھے وہ بتائیں جس وقت سیمی فائنل میں پاکستان اور افریقہ کا میچ ہو رہا تھا تو انضمام کو کس طرح رن آؤٹ کیا گیا تھا۔ میں نے اسے کہا برخوردار پاکستان اور نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل ہوا تھا، سیمی فائنل جو تھا وہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا تھا، جانٹی روڈ نے جس وقت آؤٹ کیا تھا انضمام الحق کو تو پول میچ تھا، گو کہ وہ پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا، تو وہ تو معجزاتی طور پر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا۔ سیمی فائنل تک نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا پول میچ کھیلا تو پاکستان جیت گیا، اس کے بعد پاکستان سیمی فائنل میں بھی نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا اور پاکستان سیمی فائنل جیتا۔ اس میں بھی میاں داد کا بہت کنٹریبیوشن رہا، اس کے ساتھ معین خان تھا، وسیم اکرم اپنے جس وقت جوبن پر تھا، اور جب پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرایا 261 رن کا ٹارگٹ چیز کیا، میرے خیال میں ان کے کیپٹن تھے مارٹن کرو تھے، وہ میرے خیال میں فوت ہو گئے ہیں، اجانی مارٹن کرو تھے، انہوں نے سنچری بھی سکور کی تھی، سنچری کے باوجود پاکستان کو میچ جیت گیا تھا، اور فائنل میں پاکستان نے انگلینڈ کو 22 رن سے شکست دی پاکستان نے۔ وہ میچ بھی میں نے دیکھا، میاں داد اور عمران خان بھی، جب پاکستان کی پہلی وکٹ گری رمیز راجہ آؤٹ ہوئے تو عمران خان بلا لے کر 1 ڈاؤن پر آ گئے، بہت سے لوگوں میری طرح بہت سے لوگوں نے اس کو گالیاں دی کہ یہ اب آ گیا ونڈر پر ٹھک ٹھک کرنے کے لیے آ گیا۔ اس کے بعد جب رمیز کے دوسری وکٹ ہماری عامر سہیل آؤٹ ہوئے تو میاں داد آ گئے، اور میاں داد اور عمران خان نے 100 رن سے اوپر کی پارٹنرشپ کی، اور اس کے بعد پھر وہی پارٹنرشپ تھی کہ اس کے بعد انضمام آیا اور اپنا وسیم اکرم آیا، اور انہوں نے ایسا سکور کھڑا کیا، پاکستان کو 249 کا ٹارگٹ تھا اور پاکستان نے وہ میچ انڈیا کو میرے خیال سے انگلینڈ کو 226 پر آؤٹ کر دیا۔ اچھا، آپ کی یہ تو خیر پاکستان کے حوالے سے ہو گیا نا، ویسے آپ یہ بتائیں کہ کون سے یادگار ترین ایسے آپ نے کوئی میچز دیکھے ہوں یا سنے ہوں ریڈیو پہ جو یعنی آپ کے ذہن میں نقش ہو گئے ہوں گے، یار یہ بہت غیر معمولی واقعات تھے؟ یہ 1982 میں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے طور پر تھی، اور وہ لارڈس کا گراؤنڈ تھا، اور پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ابھی تک میچ نہیں جیتا، انگلینڈ نے میچ نہیں جیتا تھا۔ اس میچ میں پاکستان کی طرف سے محسن حسن خان نے ڈبل 100 کیا تھا، اور وہ پاکستان کا پہلا پلیئر ہے جس نے لارڈس کے مقام پر ڈبل 100 کیا ہے۔ جب پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے میرے خیال میں دوسری اننگز میں 60 یا 65 رن کی ضرورت تھی تو میاں داد محسن خان کے ساتھ اوپن کے لیے آ گئے۔ میاں داد اور محسن خان نے وہ ٹارگٹ 10 وکٹوں سے چیز کر کے پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف پہلی فتح دلائی۔ میری زندگی کا یادگار دن تھا وہ، کرکٹ کی تاریخ کے حساب سے۔ اچھا، ویسے کون سے ایسے کھلاڑی ہیں، بالرز بھی اور بیٹسمین بھی، آل راؤنڈر بھی، جو آپ کو مطلب جو آپ کے ذہن سے جن کی کا کھیل کبھی نکلا نہ ہو گیا، بہت کمال تھے، چاہے وہ انڈیا کے، پاکستان کے، ویسٹ انڈیز کے، جس بھی ملک ہیں، 5 7 10 نام کون سے؟ پاکستان کی طرف سے جس وقت میں نے کرکٹ دیکھنا شروع کی تو اس وقت ظہیر عباس اپنے جوبن پر تھے، لیکن لوگ جو تھے وہ پسند کرتے تھے وسیم حسن راجہ کو۔ وسیم حسن راجہ جو تھے وہ جس طرح کہتے ہیں غالب آج کے دور کا شاعر ہونا چاہیے تھا، اس طرح وسیم راجہ بھی جو تھا وہ آج کے دور کا بیٹسمین تھا۔ جس طرح آج باہر نکل کر کھیلا جاتا ہے، اسی طرح وسیم اکرم نے باہر نکل کر کھیلنا، اور خاص کر ویسٹ انڈیز کے خلاف جن کو کالی آندھی کہتے تھے، کھلاڑیوں کو زخمی کرنا ان کا معمول ہوتا۔ وسیم حسن راجہ بہت پاک کھلاڑی تھے، اور لیفٹ ہینڈر تھے، اسپن بالنگ بھی کرتے تھے، اور انہوں نے بہت اچھے پاکستان کی طرف سے کھیلے۔ اس طرح عمران خان کا اپنے دور کا جینین فاسٹ بالر تھے عمران خان۔ سعید انور کو میں نے دیکھا، سعید انور پاکستان کی طرف سے ون ڈے میں جب سعید انور آئے تو انہوں نے سلیم یوسف کے ساتھ ایک وکٹ کیپر ہوتے تھے، انہوں نے باہر نکل کر جو کریز کا استعمال کرنا یا پہلے 10 اوور میں باہر نکل کر مارنے کا رواج انہوں نے قائم کیا۔ اس طرح انڈیا کے کھلاڑی سری کانت ہوتے تھے، وہ بھی بہت جارحانہ بیٹسمین ہوتے تھے، اور سندیپ پاٹل بھی تھے۔
یہ بھی بہت ہی پائے کے کھلاڑی ہوتے تھے. ویسٹ انڈیز کے ویسٹ انڈیز کی طرف سے کلائیو لائٹ تھے. کلائیو لائٹس کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے. کلائیو لائٹ جو تھے وہ جب انڈیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بار بار جب ٹیسٹ لیتا تھا تو میں ناکام بھی ہوتا تھا. وہ ناکام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میری بینائی تھوڑی نظر کی کمزوری کی وجہ سے. جب میں نے چشمہ پہنا تو چشمہ پہن کر میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا تو میں نے اب محسوس کیا کہ یہ چشمہ جو ہے میرے جسم کا ایک حصہ بن گیا ہے. اور اس چشمے کے ساتھ میں نے 2 ورلڈ کپ بھی جیتے. بائیں ہاتھ کے بلے باز تھے, وہ بہت تیز بیٹنگ کیا کرتے تھے. کالی آندھی ان کو کہا جاتا تھا. ان کے پاس پیس بیٹری تھی جس میں گارنر, کرافٹ, مارشل, مائیکل ہولڈنگ, اینڈی رابرٹس یہ ان کے تیز بالر ہوا کرتے تھے. ساتھ ان کے ساتھ اوپننگ میں گارڈن گرینیج, ڈسمن ہینس, ویبن رچرڈ آج بھی پاکستان پی ایس ایل میں انوالو ہے, بہت بڑی. اسی طرح آسٹریلیا کی طرف سے گریگ چیپل ہوا کرتا تھا, ڈینس لیلی ہوا کرتا تھا. تھامسن کو میں نے دیکھا کھیلتے ہوئے. ڈینس لیلی کا ہم نے نام بہت سنا ہے اور بڑا دلچسپی. اس کی خاص کیا تھی, یعنی اس کی کھیل کی خاص بات کیا تھی؟ ہر وقت ڈینس لیلی جو تھا وہ ہمیشہ متنازع کھلاڑی ہوا کرتا تھا. کبھی وہ الومینیم کا بیٹ لے کر گراؤنڈ میں آ جاتا تھا تو کبھی کسی کھلاڑی سے اس کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا. پرتھ کے مقام پر اس کا میانداز سے بھی جھگڑا ہو گیا. جب میانداز رننگ کر رہے تھے تو اس نے ان کو آگے پاؤں آگے کر کے ان کو گرانے کی کوشش کی. میانداز نے بھی بلا لے کر اس کو مارنے کی کوشش کی. اس درمیان میں امپائر بھی آ گئے اور بیچ بچاؤ کیا ان کا. اسی طرح ان کا ایک وہ تھامسن تھا, وہ تو کھلاڑیوں کو زخمی کر کے خوش ہوتا تھا, ہنستا تھا ان کے قریب جا کر. اس طرح پاکستان کے ایک طلعت حسین کھلاڑی اوپننگ ہوا کرتے تھے. آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے اوپننگ کر دی بیچارے نے. جب انہوں نے اس کو کریز پر گرایا, اتنا بانسر انہیں کیے. اس وقت یہ تو قید نہیں تھی نا کہ ایک اوور میں 2 بانسر یا ایک آدھ بانسر, اس وقت 6 کے 6 بانسر وہ کر لیا کرتے تھے. زخمی کر کے انہیں خون بہ رہا تھا تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ میں نے اس کو زخمی کر دیا. اسی طرح انڈیا کی طرف سے سنیل گواسکر بہت بڑے کھلاڑی تھے, بہت بڑا نام تھا سنیل گواسکر کا. کپل دیو تھے. اس کے بعد کپل دیو کے بعد آج ٹنڈولکر آئے. ٹنڈولکر کو بھی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا, بہت بڑی. جب ٹنڈولکر جب نے پاکستان کے خلاف ہی ڈیبیو کیا, اس نے وقار یونس اور وسیم اکرم کے سامنے, وقار یونس نے اس کو زخمی بھی کر دیا, ناک بھی توڑ دی, پھر بھی وہ باہر نہیں گیا. اگر وہ باہر چلا جاتا تو انڈیا وہ میچ ہار جاتا. اس نے وہ پاکستان کے خلاف میچ بچایا اور اگلے میچ میں اس نے 100 کر دیا پاکستان کے خلاف. وہ دنیا کا ورلڈ کلاس بیٹسمین بنا جس کے سنچریوں کی تعداد 49 تھی. اور میرے خیال میں اب اس نے ون ڈے پہ اس نے توڑی ہے. کوہلی نے 49 100 کر کے اس کا ریکارڈ تھا, 48 کا ریکارڈ اس نے توڑا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا سعید انور ان سے آگے جا رہا تھا, ٹنڈولکر سے بھی آگے. جتنے مواقع ٹنڈولکر کو ملے, سعید انور کو اگر ملتے تو وہ بھی میرے خیال میں ورلڈ ریکارڈ ہوتا سعید انور کا. اس نے اس زمانے میں 18 سنچریاں کی تھی, وہ ابھی تک قائم ہے. دنیا کا واحد بیٹسمین تھا جس نے 194 رن سب سے پہلے بنائے انڈیا کے شہر چنئی میں, مدراس کے کرکٹ گراؤنڈ میں. اس نے بنائے 194 رن کی اننگز کھیلی تھی. وہ 600 رن پر آؤٹ ہوئے تھے. وہ بعد میں یہ جو ریکارڈ تھا ان کے اپنے کھلاڑی تھے اپنے انڈیا کے شرما جو آپ موجودہ کیپٹن ہیں, انہوں نے ڈبل رن. اس کے بعد 2-3 اور کھلاڑی, 2-4 بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں کھلاڑی, جن میں پاکستان کے فخر زمان بھی ہے, انہوں نے بھی 210 رن کر دیے. اور بھی بہت سارے کھلاڑی جنہوں نے ڈبل 100 ون ڈے پہ بھی کر دیا. اس طرح پاکستان کی طرف سے وقار یونس, انضمام الحق, اس کا نام نہ لیا جائے تو بڑی جاتی. آپ نے نام نہیں لیا کس کا؟ رمیز راجہ کا. رمیز راجہ تھے اوپننگ بیٹسمین ہوا کرتے تھے. رمیز راجہ کی خاطر وسیم راجہ نے اپنی کرکٹ کو داؤ پر لگا دیا, چھوڑ دیا تھا. لیکن جس طرف پائے کا کھلاڑی وسیم اکرم ہوا کرتا تھا, اپنا وسیم راجہ تھا. رمیز راجہ اس پائے کا کھلاڑی, گو کہ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین تھا, وہ کے بھی اس کو بہت ملے. ماجد خان تو اس کو مائٹی خان, بہت اس کا کزن تھا, بہت زبردست پلیئر تھا. اس نے لنچ سے پہلے پاکستان کا واحد پلیئر ہے جس نے لنچ سے پہلے انگلینڈ یا نیوزی لینڈ, میرے خیال میں نیوزی لینڈ کے خلاف لنچ سے پہلے 100 کیا تھا ماجد خان نے. انگلینڈ کے کھلاڑیوں کا ہم نے ذکر میرے خیال نہیں کیا. انگلینڈ کے کھلاڑیوں میں بوتھم تھا, باب ویلس تھا. بوتھم بہت بڑا آل راؤنڈر تھا. 92 کے ورلڈ کپ کے بعد وہ ریٹائر ہوا. اس کا عمران خان سے کوئی تنازع بھی چلا تھا نا کہ وہ عمران خان سے اس وقت 4 بال ٹیمپرنگ وغیرہ کس طرح کی بال ٹیمپرنگ کہتے ہیں, وہ تو ہمیشہ پاکستان پر الزام لگاتے رہتے ہیں نا وہ انگلینڈ والے. وہ کہا تھا کہ اس سے
اپنی جیب میں ایک ڈکر رکھا ہوتا تھا اور بال ٹیمپرنگ بال کو خراب کر کے وہ ریورس سوئنگ کرتا تھا عمران خان. اس طرح کے اس نے الزامات لگائے تھے. لیکن ان کا اصل مقابلہ جو تھا وہ اپنے وقت کے 4 آل راؤنڈر تھے جن میں کپل دیو، عمران خان، رچرڈ ڈیڈلی اور آئن بوتھم. ان کے درمیان جو تھا وہ سنگل وکٹ کا بھی مقابلہ ہوا، ڈبل وکٹ کا بھی مقابلہ ہوا. جتنے بھی مقابلے ہوئے عمران خان وہ مقابلے جیت گیا. اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کبھی قادر ہوتا تھا، کبھی اقبال قاسم ہوتا تھا. اس طرح وہ بھی اپنے ساتھ اپنے جو کھلاڑی تھے ان کا ساتھ دوسری پارٹنرشپ کے لیے رکھا کرتا تھا. لیکن عمران خان نے ہمیشہ وہ ون ڈے سنگل وکٹ یا ڈبل وکٹ والا مقابلہ بوتھم سے اور کپل دیو سے جیتا ہے. اسی طرح نیوزی لینڈ کی طرف سے رچرڈ ڈیڈلی، مارٹن کرو، جیف کرو، یہ بہت بڑے نام تھے. اس کے بعد ایک فلیمنگ بھی ان کا ایک اوپننگ بیٹسمین آیا، بہت بڑا نام تھا. اور آج کل بھی ان کی ٹیم میں جو ہے وہ کیپٹن ہے ان کا لیونسن، میرے خیال میں نام اس کا میرے ذہن میں نیا میں بھی بوڑھا ہو گیا نکل گیا ہے. کیم لیونسن کی یہی نام ہے میرے خیال میں وہ ہے. اور ایک آج کل ایک انڈیا کا ایک ہندو کھلاڑی جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ کی طرف سے کھیل رہا ہے، رویندرا ارچن راجندرا کے ایسا ہی نام ہے اس کا. لیفٹ ہینڈر ہے، وہ بیٹنگ بھی کرتا ہے، وہ بالنگ بھی کرتا ہے. آپ کو کون سا ایسا میچ آپ کا یادگار رہا ہو جس میں آپ کو لگا ہو کہ یار بالکل میری دھڑکنیں رک رہی ہیں اور پاکستان کو جیتنا چاہیے، اور پھر آپ یا تو ناکامی ہوئی یا کامیابی ہوئی؟ یہ میچ تھا پاکستان اور افریقہ کے درمیان میچ تھا. اور پاکستان اور افریقہ کے درمیان میچ پاکستان میں ہو رہا تھا. تو اس وقت پاکستان کی طرف سے بیٹنگ کر رہے تھے عبدالرزاق. 19 یہ میرے خیال میں 2000 کے دوران کی بات ہے، 2000 کے بعد کی ہے. عبدالرزاق کے ساتھ مختلف بیٹسمین آتے اور وہ آؤٹ ہوتے جا رہے. پاکستان کو جیت کے لیے میرے خیال میں 249 یا 50 رن کی درکار تھے. سنگل ہینڈلی جو تھا وہ اس نے عبدالرزاق نے وہ میچ پاکستان کی طرف سے، جب پاکستان کو جیت کے لیے آخری اوور میں 14 رن درکار تھے تو اپنا اس کو اپنا عبدالرزاق کو اپنی 100 کے لیے میرے خیال میں 5 رن درکار تھے. عبدالرزاق نے اپنی سنچری کی طرف نہیں گئے، انہوں نے پاکستان کی جیت کے لیے گئے. انہوں نے 6 مارا، وہاں پر 6 لگایا، 6 لگا کر 100 کیا اور اگلا 6 لگا کر انہوں نے پھر پاکستان کو میچ جتایا. اور دل کی دھڑکنیں بالکل میرے جو بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ پاکستان کو میچ جیت گیا تھا. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھی معلومات ہے.